الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العظیم. محترم اور معزز سامعین کرام، پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بلکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر ہمیں اس چیز کا مکلف کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات ہم پر عائد کیے ہیں اس پر عمل پیرا ہو، اور وہ راستہ دکھلانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا یکے بعد دیگر انتخاب ہوا اور وہ آتے گئے، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ ہمارے آخری نبی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد ہم تک یہ دین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنتوں سے، قربانیوں سے پہنچا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس طرح دنیا میں رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلایا، اور یہ کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہونا چاہتے ہو، تو اس کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے۔ وہاں ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، اعمال کو پہنچانے کے لیے جو سب سے پہلے کری ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ ویسے تو اجمالی طور پر ہم بارہا بتلا چکے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو نکال دے تو ہم تک صحیح دین نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو مقام صحابہ کا بتلایا ہے وہ انبیاء کے بعد کسی کا نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سمجھیے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہو، صحابہ سے عقیدت رکھنے والے ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق عقیدہ رکھنے والے ہو کہ تمام صحابہ عادل تھے،
ہر وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بحالت اسلام میں چاہے تھوڑی دیر کے لیے پائی ہو، وہ تمام شخصیتیں، وہ تمام صحابہ عادل تھے، کوئی ظالم نہیں تھا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی تھی۔ جہاں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطائے سرزد کروائی گئی، وہ حدود کو بیان کرنے کے لیے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اسلام کے لا کو بیان کرنے کے لیے کروائی گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے تو بیان کیا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہ برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ ایمان لائے تھے انہوں نے جو قربانیاں دی تھی وہ فتح مکہ کے بعد آنے والے صحابہ نے نہیں دی تھی، لیکن وہ درجے صحابہ کے درمیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صحابی کے ساتھ اچھے بدلے کا حکم قرآن میں بتلا دیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اگرچہ درجات ہے کہ کوئی افضل ہے، کوئی اس سے کمتر ہے، لیکن تمام صحابہ آخرکار ہم لوگوں سے بہت افضل ہے۔ ہم ان کے پاؤں کی دھول، بلکہ ہم ان کے پاؤں کے نیچے آنے والے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہم یعنی ان کے بعد آنے والا شخص کتنا بھی بڑا ہو، کیسا بھی ہو، یہ اتنی تفصیل اس لیے بیان کرنی پڑ رہی ہے کہ اہل حق میں سے اور اپنے آپ کو اہل حق کہنے والے بہت سارے حضرات ہمارے علاقے کے بھی ہیں، بہت سارے جو جہالت کی وجہ سے یا عقیدت میں گھلو کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اپنی زبانیں کھولتے ہیں، کہیں ہم ان کے ساتھ نادانی کی وجہ سے شامل نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے متعلق بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ظالم تھے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی مکہ میں بہت عظیم تھا، سردار کی حیثیت رکھتے تھے، اور قبیلہ بھی بڑا باعزت تھا، اور ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار تھے کہ جہاں مال کی ضرورت پڑی تھی اپنا مال دیا تھا، جہاں جان کی ضرورت پڑی تھی اپنی جان دی تھی، یہاں تک کہ ایک منافقین کی جانب سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی، اس وقت بھی اپنی حقیقی بیٹی کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انتظار کیا تھا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ اپنی بیٹی پر کوئی غلط تہمت لگائے
اور وہ بھی زنا کے معاملے میں، اور پھر ہم خاموشی اختیار کریں، یہ بڑے جگر گردے کی بات ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سکوت اور خاموشی اختیار کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ قصوروار نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن تھی، اور یہ تو قرآن نے اعلان کیا ہے نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اس موقع پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسے شخصیت نہیں تھی کہ تھوڑے مال کے لیے کسی پر ظلم کر دی، یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے اس وقت ان کے بھی ایک سرداری حیثیت تھی اور بہادری کے لیے جانے جاتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اعلانیہ طور پر عبادت شروع ہوئی تھی، اور پھر جب جب اسلام کو اور مسلمانوں کو ضرورت پڑی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اور مال کو نچھاور کیا تھا، یہاں تک کہ جب امیر المومنین بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں امام بنایا تھا، ہے نہیں؟ ایسا نہیں تھا کہ کسی کا حق مار کر وہ خلیفہ بنے تھے، بلکہ اپنی حیات میں ہی امام مقرر کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد بھی باجماع صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بشمول تمام صحابہ کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور اس میں بھی حضرت علی اور دیگر تمام صحابہ نے ان پر بیعت کی تھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر کر دیتے ہیں، نہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئے، اس وقت پہرا دینے کے لیے ایک دروازے پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے، گویا حضرت عثمان کے باڈی گارڈ تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی پر ظلم نہیں کیا تھا، نہ آپس میں نہ اس کے باہر، بلکہ اخلاق تو ایسے تھے کہ دنیا اخلاق سے ہی فتح کی تھی۔ وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنے قریبی رشتہ دار پر ظلم کرے؟ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت بڑی پاکیزہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بھی صحابی کی اقتدا کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور قرآن کریم نے بھی ہمارا ایمان تولنے کے لیے جو ترازو بنایا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو ترازو بنایا۔ بہرحال یہ تو ایک بات وقت کے اعتبار سے کہنی تھی، اور دوسری بات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا خلاصہ تھا وہ ہے کہ اتباع سنت تھی ہر چیز میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، اپنے ماتحتوں کو گورنروں کو خطوط لکھے، تو جو سب سے پہلی بات کہی وہ نماز کی کہی، اور تمام صحابہ نے
اپنی پوری زندگی نمازوں کی پابندی کی تھی۔ ہمیں جو کرنے کے کام ہے وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کی اتباع کرنا ہے کہ صحابہ نے نماز پڑھے تھے تو ہم نماز پڑھے۔ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کیا کرتے تھے۔ وہ علم کے بغیر عمل کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، تو ہم علم کو حاصل کریں اور لوگوں تک علم کو پھیلائیں۔ اس کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے اعلیٰ کردار، اعلیٰ معیار کے اخلاق رکھنے والے تھے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پانی لایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوسرے صحابی کو دو، دوسرے ساتھی کو دو، وہ کہتے ہیں تیسرے ساتھی کو دو، یہاں تک کہ واپس آتا ہے اور وہ صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اپنے لوگوں کا اتنا خیال رکھتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ یعنی تبلیغ، دعوت و تبلیغ کی ہے، تو ہمیں صحابہ کی زندگی سے یہ سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ نمازوں کی پابندی ہو، علم کا سیکھنا ہو، علماء کا احترام ہو، اخلاق، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو، اپنے بڑوں سے احترام کا معاملہ ہو، حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ معاملات خصوصاً ہمارے شفاف ہو، اور ہم دعوت و تبلیغ کا کام ہماری حیثیت کے مطابق ہم جتنا کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات کہ صحابہ پر لعن طعن کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے اور پھر اس کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔